السلام علیکم تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں محمد عرفان برکاتی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل پاور آف عاشق رسول۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بول و براز پاک تھے، یعنی آپ کے جو فضلات تھے، آپ کے جسم سے جو بھی کچھ خارج ہوتا تھا، آپ کا پیشاب مبارک یا آپ کا خون مبارک، وہ پاک تھے اور صحابہ کرام نے اسے پیا ہے اور پی کر اس سے برکت حاصل کی ہے۔ اس بارے میں کثرت سے احادیث موجود ہیں کتابوں میں، جنہیں محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، لیکن پھر بھی ایک مخالف طبقہ جو کہ ہمیشہ کسی نہ کسی بات سے انکار کرتا رہتا ہے، تو اسے یہاں بھی انکار ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس تعلق سے جتنی بھی حدیثیں کتابوں میں آئی ہیں، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیشاب مبارک پینے کے تعلق سے یا آپ کا خون مبارک پینے کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں کتابوں میں آئی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سب کی سب حدیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں، کوئی ایک بھی حدیث جو ہے وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے صحیح سند کے ساتھ وہ حدیث پیش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بول و براز پاک ہیں اور صحابہ کرام نے اسے پیا ہے اور پی کر اس سے برکت حاصل کی ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر میں جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 205 اور 206 پر حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت حکیمہ بنت امیمہ اپنی والدہ امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قضائے حاجت فرماتے تھے اور اس کو تخت کے نیچے رکھتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیالہ کہاں ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ اس کو برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پی لیا، جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خادمہ ہیں جو حبشہ سے آئی ہوئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ آگ سے محفوظ ہو گئی۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی کا یہ معمول تھا کہ آپ کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں آپ قضائے حاجت یعنی کہ پیشاب مبارک فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ وہ پیالہ ڈھونڈ رہے تھے لیکن آپ کو نہیں ملا، تو آپ نے گھر والوں سے پوچھا کہ وہ پیالہ کہاں ہے، تو گھر والوں نے جواب دیا کہ وہ پیالہ تو اس میں جو کچھ رکھا تھا وہ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پی لیا ہے، جو کہ حبشہ سے آئی ہوئی ہیں اور حضرت ام سلمہ کی خادمہ ہیں، انہوں نے وہ پی لیا۔ یعنی کہ اس پیالے میں جو کچھ موجود تھا، اور ظاہر ہے کہ آپ کا پیشاب مبارک موجود تھا، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ انہوں نے پی لیا۔ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ کوئی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور نہ کسی بات کی تنبیہ کی، بلکہ ان کے لیے ایک بشارت فرمائی، اور کیا کہا؟ فرمایا کہ وہ آگ سے محفوظ ہو گئی، یعنی کہ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک پی لیا، وہ شخص آگ سے یعنی کہ جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ یہ بشارت خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی ہے۔ اب آئیے اس حدیث کی اسنادی حیثیت بھی جان لیتے ہیں کہ اس کی صحت کیسی ہے۔ امام حیثمی اپنی کتاب مجمع الزوائد میں جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 222 پر اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس روایت کے رجال صحیحین کے رجال ہیں، یعنی اس حدیث میں جتنے بھی راوی ہیں وہ سب کے سب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں، سوائے عبداللہ بن احمد اور حکیمہ کے۔ پھر فرمایا اور وہ دونوں ثقہ ہیں، یعنی امام حیثمی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے سارے راوی جو ہیں وہ بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، سوائے عبداللہ بن احمد کے اور حکیمہ کے، مگر ان دونوں کے بارے میں پھر فرما دیا کہ وہ دونوں بھی ثقہ ہیں، یعنی کہ ان میں بھی کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے، وہ قابل اعتماد ہیں، ان کی حدیث قبول کی جائے گی۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ امام سیوطی نے اس روایت کو اپنی کتاب خصائص الکبریٰ کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 321 پر صحیح قرار دیا ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ امام محمد بن یوسف صالح دمشقی نے اپنی کتاب سبل الہدی والرشاد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 456 پر اپنے شیخ امام سیوطی کی تصحیح کو نقل کیا ہے اور کوئی رد نہیں کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس روایت کو صحیح مانتے تھے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔
اب اس روایت کی صحت پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اس میں ایک راوی ہیں ابن جریج جو کہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے۔ یہ اعتراض اس روایت پر کیا جاتا ہے، تو آئیے اس کا جواب بھی سن لیں کہ اگرچہ ابن جریج مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، مگر انہوں نے دوسری کتاب میں سما کی تصریح بھی کر رکھی ہے۔ آئیے اس کی دلیل بھی ملاحظہ ہو۔ امام ابو بکر ابن ابی عاصم جو کہ 287 ہجری کے محدث ہیں، وہ اپنی کتاب الاحاد والمثانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 121 پر اس حدیث کو لکھتے ہیں، اور وہاں ابن جریج نے سما کی تصریح کر رکھی ہے، یعنی وہاں پر ابن جریج نے ان سے روایت نہیں کیا ہے بلکہ سما کے صیغے کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو یعنی اس روایت سے ابن جریج کی تدلیس کا الزام بھی ختم ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ یہ روایت بالکل صحیح الاسناد ہے۔ آئیے اب اس تعلق سے ایک اور حدیث سن لیتے ہیں۔ امام حاکم اپنی کتاب المستدرک علی صحیحین میں حدیث نمبر 6912 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت بیدار ہوئے، کمرے کے کونے میں رکھے ہوئے ایک پیالے میں پیشاب کیا۔ رات میری آنکھ کھلی، مجھے اس وقت پیاس لگ رہی تھی، میں نے اس پیالے سے پی لیا، مجھے ذرا بھی احساس نہ ہوا کہ میں نے پیشاب پی لیا ہے، یعنی کہ اس میں ذرا بھی کوئی بو ایسی نہیں تھی جو پیشاب کی طرح لگے، اور انہوں نے پانی سمجھ کر پی لیا۔ پھر فرماتی ہیں، صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ایمن اٹھو اور فلاں پیالے میں جو کچھ ہے اسے انڈیل دو۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اس کو پی لیا ہے۔ پھر راوی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے حتیٰ کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، آج کے بعد تمہیں پیٹ کی بیماری کبھی نہیں لگے گی۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ یہاں پر پھر وہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک صحابیہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک پی لیا تھا، اور اس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی تنبیہ نہیں کی، انہیں منع نہیں فرمایا، بلکہ ان کے لیے بشارت فرمائی اور کہا کہ آج کے بعد تمہیں کبھی بھی کوئی پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس بات سے راضی تھے کہ امت میں کوئی شخص اگر اپنی خوشی سے چاہے تو آپ کا پیشاب مبارک پی سکتا ہے اور اس کو اس سے برکت حاصل ہوگی۔ اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں کتابوں میں موجود ہیں، اور ہمارے اسلاف کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے جو فضلات ہوتے ہیں، یعنی آپ کے جسم سے جو بھی کچھ خارج ہوتا ہے، وہ امت کے حق میں پاک ہے۔ امام سیوطی نے اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں جمع کی ہیں، بلکہ ایک مکمل باب وہاں پر باندھا ہے اور اس کے تحت بہت ساری حدیثیں اس تعلق سے وہاں پر جمع کی ہیں۔ اب یہ تو ہو گئی پیشاب مبارک پینے کے تعلق سے حدیثیں۔ آئیے اب ایک روایت آپ کا خون مبارک پینے کے تعلق سے بھی پیش کرتے ہیں، ملاحظہ ہو۔ امام بزار اپنی مسند بزار میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 169 حدیث نمبر 2210 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ پچنے لگوا رہے تھے، یعنی حجامہ کروا رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، عبداللہ یہ خون لے جا کر ایسی جگہ بہا دو جہاں کوئی اسے نہ دیکھے، یعنی حجامہ میں جو خون نکلتا ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ جب حجامہ کرایا جاتا ہے تو اس میں سے کچھ خون نکلتا ہے، تو وہ خون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو دیا اور کہا کہ اسے ایسی جگہ کہیں پر چھپا دو، بہا دو جہاں پر کوئی اسے نہ دیکھ سکے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خون خود پی گئے اور واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبداللہ تم نے خون کا کیا کیا؟ تو وہ بولے، میں نے اسے ایسی جگہ چھپا دیا ہے جہاں وہ لوگوں کی نظروں سے محفوظ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے اسے پی لیا؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے عجیب ہو تم۔ پھر فرمایا، لوگوں کو تم سے اور تمہیں لوگوں سے شر نہ پہنچے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔
یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بھی اس بات کی دعا دی جب انہوں نے خون پی لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی کہ لوگوں کو تم سے اور تمہیں لوگوں سے کوئی شر کوئی نقصان کبھی نہ پہنچے۔ تو ظاہر ہے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فضلات ہیں وہ پاک ہیں اور انہیں پیا جائے اور ان سے برکت حاصل کی جائے۔ اس سند کے تمام رجال جو ہیں وہ ثقہ صدوق ہیں، یعنی کہ اس روایت کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ اب کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ انبیاء کے فضلات مبارک پاک تھے تو پھر انہیں استنجا کرنے کے بعد وضو کرنے کی حاجت کیوں ہوتی تھی؟ یہ ان کے مائنڈ میں سوال آتا ہے۔ مجھ سے بھی ایک صاحب نے یہ سوال کیا تھا، تو میں یہاں پر ان کا جواب دے دیتا ہوں کہ انبیاء کے جو فضلات مبارک پاک ہیں تو ان کی پاکیزگی امت کے لیے ہے، یعنی کہ انبیاء کے جو فضلات ہیں وہ امت کے حق میں پاک ہیں، ان کے اپنے لیے خود کے لیے پاک نہیں ہیں۔ نبیوں کے لیے اپنے فضلات خود اسی طرح سے ناپاک ہیں جس طریقے سے انسانوں کے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ انبیاء جب خود استنجا کرتے ہیں، استنجا فرماتے ہیں، تو اس کے بعد انہیں وضو کی حاجت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے فضلات ان کے لیے پاک نہیں ہیں بلکہ ان کے لیے وہ ناپاک ہیں، ہمارے حق میں یعنی امت کے حق میں پاک ہیں، اس لیے ہم انہیں پیتے ہیں اور ان سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انبیاء کے لیے وہ پاک نہیں ہیں تو آپ کو استنجا کرنے کے بعد وضو کی حاجت ہوتی ہے۔ اب حدیثیں تو سن لی، آئیے اس تعلق سے بڑے بڑے محدثین کے اقوال بھی سن لیتے ہیں کہ اس بارے میں محدثین کا کیا نظریہ ہے۔ عظیم محدث امام نووی اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور آپ کے بول و براز سے برکت حاصل کی جاتی تھی۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ امام یحییٰ زکریا انصاری شافعی شرح روض الطالب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 106 پر لکھتے ہیں، آپ کے مبارک خون اور بول کو بطور تبرک استعمال کیا جاتا اور اس کی برکت سے بیماروں کو شفا نصیب ہوئی۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 272 پر بول شریف کی طہارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرار دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں، آپ کے فضلات مبارک کے پاک ہونے پر کثیر دلائل ہیں، ائمہ نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرار دیا ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ امام بدر الدین عینی حنفی اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 35 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز کے متعلق لکھتے ہیں، اور کثیر حدیثیں وارد ہیں کہ ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پیا ہے۔ ان میں سے ابو طیبہ حجام قریش کا ایک غلام جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھنے لگائے، اور عبداللہ بن زبیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پیا۔ اسے بزار، طبرانی، حاکم اور بہقی نے اور ابو نعیم نے حلیہ میں نقل کیا، اور روایت کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پیا ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ ملا علی قاری اپنی کتاب شرح شمائل میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3 پر روایت شرب بول کو ذکر کرنے کے بعد ابن حجر کے حوالے سے لکھتے ہیں، اور اس سے ہمارے متقدمین ائمہ وغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارک کے پاک ہونے پر استدلال کیا ہے، اور یہی مختار ہے، اور متاخرین میں اس کو جمع کر کے دلائل کو اور بڑھایا ہے، اور ائمہ نے اسے آپ کی خصوصیت میں شمار کیا ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ بڑے بڑے محدثین ہیں جنہیں پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے، ان کی بات کو آتھینٹک مانا جاتا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے حدیثوں سے بھی یہ ثابت کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بول و براز صحابہ پیتے تھے، اور پینے میں اپنا شرط سمجھتے تھے، اس سے برکت حاصل کرتے تھے، اس سے انہیں شفا حاصل ہوتی تھی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پینے والے کو بشارت عطا فرماتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے آپ کے سامنے محدثین کا نظریہ بھی پیش کر دیا کہ محدثین کے نزدیک بھی فضلات مبارک پاک ہیں اور انہیں پیا جاتا تھا اور ان سے برکت حاصل کی جاتی تھی۔ امید ہے یہ دلائل اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کافی ہوں گے۔
اتنے دلائل کے بعد بھی اگر کوئی شخص نہیں مانتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔